ورنہ جس کو گایتری منتر کا صحیح ترجمہ نہ معلوم ہو، اپنا اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ گایتری منتر میں 3 لائنیں ہوتی ہیں تو 4 لائنیں کہاں سے آ گئیں، آج وہ آدمی یو پی کا ذمہ دار بن گیا ہے۔ جس کو صحیح طریقے سے گایتری منتر پڑھنا نہ آتا ہو، وہ آدمی آج پورے ہندو دھرم کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جس کو ساشٹانگ نہ آتی ہو کہ کسے کہتے ہیں، وہ آدمی آج بڑے بڑے پنڈتوں پہ سے اوپر ہو گیا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ شراب یکبیک حرام نہیں ہوتی ہے۔ مکے سے مدینہ کی طرف جب صحابہ کرام ہجرت کر کے جاتے ہیں، مدینے کے لوگ بھی شراب پیا کرتے تھے اور مکے کے لوگ بھی شراب پیا کرتے تھے۔ صحابہ سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی شراب کے بارے میں کوئی حکم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ مدینے میں قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان دونوں کا نقصان بہت زیادہ ہے، کہہ دو کہ ان دونوں میں نقصان بہت زیادہ ہے، شراب کا اور جوئے کا، کہہ دو ان دونوں میں نقصان بہت زیادہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تھوڑا نفع بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں نفع ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا نفع ہے۔ نوجوان دیکھو کتنے غور سے سن رہے ہیں، مولانا صاحب کوئی نفع بتا دیں تاکہ پینے کا راستہ مل جائے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اسمہا قل فیہما اسم کبیر، اے نبی کہہ دو کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، تھوڑا بہت۔ لوگوں کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اس زمانے میں جو لوگ شراب پیتے تھے ان کی نیت ہماری نیت کی طرح نہیں تھی۔ ان سے جب کوئی کہتا تھا لاؤ یار یہ فلاں آدمی غریب ہے کچھ دے دو، تو وہ نہیں دیتے تھے۔ جب ان کو شراب پلا دی جاتی تھی اور وہ شراب پی لیتے تھے نشے میں، کیا ہے فلاں کی بیٹی کی شادی، اچھا ہاں لے کے آ تجوری میں سے، ارے لا، اور نشے میں آتے تھے تو سب لٹا دیتے تھے، لے جا اپنی بیٹی کی شادی کر، تیرا بیٹا بیمار ہے لے جا۔ شراب وہ اس لیے پیتے تھے تاکہ ہوش میں ہم کسی کو دان خیرات کریں گے تو تکلیف ہوتی تھی، نہیں نکلتا تھا، شراب کے نشے میں آسانی سے لٹا دیتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کے لیے فائدہ ہے، پینے والوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ کیوں؟ شراب پینے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا، ہاں چلو غریبوں کو مل جاتا تھا۔ جوا بھی وہ اس لیے کھیلتے تھے، ایسے کسی کو دیں گے تو تکلیف ہوگی، جوئے میں ہار جائیں گے تو یہ ہوگا چلو ہم ہار گئے، اس کا فائدہ ہو گیا، جا لے جا۔ لیکن ان دونوں کا نقصان زیادہ تھا، اور سن لو جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے، جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ یہاں سے ایک بندش لگا دی گئی، لوگوں کا ایک ذہن بنایا گیا، دیکھو حرام تو نہیں کر رہا ہوں ابھی شراب، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو تو اچھا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دی اور بہت سے لوگ نہیں چھوڑ پائے۔ ایک بار ایک انصاری صحابی نے کچھ لوگوں کی دعوت کر دی کھانے پر۔ اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، ایک بار ایک انصاری صحابی نے کچھ لوگوں کی کھانے کی دعوت کر دی اور کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ اس دعوت میں حضرت علی بھی شامل تھے، اس دعوت میں حضرت عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان انصاری نے شراب بھی رکھ دی، جس کو پینا ہو پی لے، جس کو نہیں پینا نہ پیے۔
کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگوں نے شراب بھی پی لی، یا شراب پینے کے بعد نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسی گھر میں مصلی بچھا دیا گیا، جائے نماز بچھا دی گئی، اور ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، آپ نماز پڑھاؤ، سب نیچے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جیسے اس صحابی نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، نماز پڑھانا شروع کی، مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی، نماز پڑھانا شروع کی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلی، شراب کا نشہ چڑھ گیا، اس لیے آگے والی سورت میں بہک گئے، سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو لا